اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 63۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ 64۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور رکھیے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ 65۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، اس میں شک نہیں کہ وہ برا ٹھکانہ اور رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ 66۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ان کا حال یہ ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ 67۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پوجا نہیں کرتے اور کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہاں مگر حق کی بنا پر یعنی حکم شرعی کے مطابق، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، جو ایسا کرے وہ گنہگار ہوگا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، قیامت کے دن اس کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ 69۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اور اللہ بہت معاف کرنے والے نہایت مہربان ہیں۔ 70۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، نیز جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرنے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف پوری طرح لوٹ آتا ہے۔ 71۔ والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لایعنی چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ 72۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان پر گونگے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ 73۔
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اور جو دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں اور اولاد عطا فرمائیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ہم کو اللہ سے ڈرنے والوں کا پیشوا بنا دیجیے. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. یہی لوگ ہیں جن کو ان کے صبر و استقامت کی وجہ سے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے اور اس میں دعا اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور کیا ہی بہتر ٹھہرائے جانے کی اور قیام کرنے کی جگہ ہے. 76 یہ سورہ فرقان کی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی 13 صفات ذکر کی ہیں. ان 13 صفات کو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے معارف القرآن میں عباد الرحمن کے نام عنوان کے تحت لکھا ہے. اس کو کتابی صورت میں الگ سے شائع کیا جا سکتا ہے اور ایک مسلمان کے شب و روز کس طرح سے ہونے چاہیے ان آیات میں ان چیزوں کی بڑی وضاحت اور کلیئرٹی کے ساتھ بیان ہے. میں تفصیل سے بچنے کے لیے حضرت مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی صاحب کی تفسیر آسان تفسیر سے ان صفات کے بارے میں پڑھتا ہوں. حضرت نے 12 صفات بتلائی ہیں اور حقیقت یہ ہے حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے 13 صفتیں یہاں بتلائی ہیں. کاؤنٹنگ میں کچھ حضرت سے غلطی ہوئی ہوگی. پہلی صفت تواضع کی ہے اللہ کے نیک بندوں کی کہ ان کی چال میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، تکبر نہیں کرتے. دوسری صفت گفتگو میں تواضع کی، بات چیت میں تواضع نرمی کی ہے کہ اگر کوئی شخص ان سے ناشائستہ گفتگو کرے تو سلامتی کی بات کہہ کر گزر جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں. تیسری اور چوتھی صفت رات کی عبادت اور عذاب دوزخ سے نجات کے لیے دعا کا اہتمام کرنے کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے مقبول بندے رات میں عبادت کرتے ہیں اور دوزخ کی عذاب سے اللہ سے پناہ مانگا کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے. پانچویں صفت مال سے متعلق ہے کہ نہ بخل کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں. چھٹی صفت کا تعلق عقیدہ و ایمان سے ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. ساتویں اور آٹھویں صفت کا تعلق گناہوں سے بچنے سے ہے کہ نہ ناحق قتل کے مرتکب ہوتے ہیں جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، نہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے. نویں صفت یہ کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. 10ویں صفت یہ کہ لایانی کاموں اور باتوں سے بچتے ہیں، بے مقصد کاموں سے بچتے ہیں، بے مقصد باتوں سے بچتے ہیں. 11ویں صفت یہ کہ جب ان پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو توجہ کے ساتھ اور عمل کے جذبے سے سنتے ہیں. ایک ٹریڈیشنل فارمل اور رسمی طور پر پروگراموں میں اور خطبات کے سننے کے لیے شرکت نہیں کرتے بلکہ عمل کے جذبے سے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. 12ویں اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور خاص طور پر اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو متقی لوگوں کا پیشوا بنا دیں. متقی لوگوں کا پیشوا بنا دے. بظاہر لیڈر بننے کی تمنا کی جا رہی کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن یہاں تبعاً تعلیم دی گئی ہے کہ جو بچے تمہارے ہیں تم بچوں کی تربیت کر کے متقی بناؤ تو تم متقی بیٹوں کے باپ بنو گے اور ان کے لیڈر اور پیشوا بنو گے. اگر متقی نہیں بناؤ گے تو جاہلوں کے باپ بنو گے اور نہ سمجھو نادانوں کے باپ بنو گے اور ان کے لیڈر بنو گے. اس دعا میں ذمہ داری بھی بتلائی گئی. یہ نہایت جامع آیات ہیں
جن میں مسلمانوں کے لیے پوری زندگی کا نظام عمل بیان فرما دیا گیا ہے۔